محبوب رب العالمین۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا اپنے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ نہایت مکرم و محترم، قابل تکریم، عزت مآب، عظیم سادات کرام، علماء کرام، عاشقان رسول، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ رجب المرجب شریف کے مہینے کو جہاں اور بہت سی نسبتیں حاصل ہیں، وہاں ایک بہت بڑا اہم واقعہ اور اہم نسبت اس مہینے کو نسبت معراج کی حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی 27ویں تاریخ کو اللہ کریم نے اپنے حبیب پاک، حبیب لبیب، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کو مکانوں سے بلا کر لامکاں پر اپنے دیدار سے مشرف بھی فرمایا، اور حضور کی امت کو تحائف بھی عطا فرمائے۔ کائنات کا بڑا دن وہ ہے جس دن حضور اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے لے کے قیامت تک سب سے بڑی رات وہ ہے جس رات میں سارے نبی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی امامت میں مسجد اقصی میں جمع ہوئے۔ اس سے بابرکت جلسہ کائنات میں ہوا ہی نہیں۔ اب پوری تاریخ عالم کو دیکھیں، اس کائنات کی ہسٹری میں کیا کوئی ایسا دن اور ایسی رات ہے جس میں سارے کے سارے نبی ایک جگہ پہ جمع ہوں؟ آپ دیکھیں نا، ایک حافظ اور ایک عالم اگر کسی جگہ پہ ہو تو اس کی برکت ہوتی ہے، اور قیامت والے دن وہ صاحبان علم جس جگہ پہ دفن ہوں گے وہ ستاروں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، اور اولیاء جس جگہ پہ دفن ہوتے ہیں وہ جگہ بھی بڑی برکت والی ہوتی ہے۔ قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کا باغ ہے، برکتوں والی جگہ ہے۔
حضرت خضر علیہ السلام جس جگہ پہ پاؤں لگا دیں وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ اولیاء و انبیاء کا، کسی ایک ولی کا، کسی ایک نبی کا جس جگہ پہ قدم لگ جائے تو قدموں کی برکت سے وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جلسہ کروایا تھا، اس میں فلاں کو بلایا تھا، تو کہتے ہیں اچھا وہ تو بہت بڑا آدمی تھا، بڑی بابرکت محفل ہوئی۔ تو دیکھیں جس میں کوئی آج کے معاشرے میں اگر کسی کو ہم متقی اور نیک سمجھے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی بابرکت محفل ہوئی، تو برکتیں خود جن کا طواف کرتی ہوں، ایسی ہستیاں جن کو اللہ کریم کی ذات ببرکات نے اس کائنات میں برکتیں بانٹنے کے لیے بنایا ہو اور برکتیں بھیجنے کے لیے جن کے وجود کو چنا ہو، وہ سارے نبی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں اور میر مجلس اور خصوصی خطاب رحمت للعالمین خاتم النبیین حضور کا ہو۔ اور ایک خوبصورت بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ وہ نبیوں کی محفل تھی، رسولوں کا جلسہ تھا، اور اس میں پیچھے فرشتے بھی ساتھ مقتدی بن کے کھڑے تھے، فرشتے بھی ساتھ تھے۔ تو دنیا میں کیا کوئی ایسا جلسہ ہوا ہے؟ تو اس سے بابرکت کوئی میٹنگ، کوئی اس سے بابرکت جلسہ، کوئی محفل کائنات میں ہوئی نہیں۔ تو اس کو اگر میں ایک اور رنگ میں آپ کو بیان کروں تو بات اور سمجھ میں آ جائے گی۔ پورے جہانوں میں سب سے بڑھ کر اللہ کریم نے معجزات اور کمالات اور برکتیں جس ہستی کو دی ہیں وہ جناب رحمت للعالمین خاتم النبی جی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ سب سے بڑھ کر برکتوں والی ہستی اللہ کریم نے جن کو بنایا ہے وہ نبی پاک کی ذات ببرکات ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے کروڑ ہا ارب ہا معجزات عطا کیے، برکتیں عطا کی، خیر عطا کی، لیکن ان میں دو جگہ ایسی ہیں جن دو مقامات پہ اللہ کے سارے نبی حضور نبی پاک کی بارگاہ میں چل کر آئے۔ سبحان اللہ۔ دو برکتیں ایسی ہیں، دو خاص شانیں میرے نبی کی ایسی ہیں جس میں مرکزی کردار نبی پاک کی ذات ببرکات کا ہے۔ وہ دو شانیں کون سی ہیں جن میں سارے نبی جمع ہو کر حضور کی قیادت میں اکٹھے ہوئے؟ ایک شان کا ظہور اس دنیا میں ہوا ہے، دوسری شان کا ظہور حشر کے میدان میں ہوگا۔ دنیا میں جس شان کا ظہور ہوا ہے وہ معراج کی رات شان امامت کبریٰ ہے کہ سب حضور کی قیادت میں حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سب نبی جس جگہ پہ جمع ہوئے حضور کی قیادت میں، وہ امامت کبریٰ اللہ کریم نے حضور کو عطا کی، اور قیامت والے دن سارے نبی اور رسول اکٹھے ہو کے حضور کی بارگاہ میں جائیں گے کہ مہربانی فرمائیں، شفاعت کا سلسلہ اس کو کھول دیں، سلسلہ چلا دیں۔ تو قیامت والے دن جو برکت اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو عطا کرے گا، دنیا میں اسے امامت کبریٰ کہا گیا، قیامت والے دن اسے شفاعت عظمیٰ کہا جائے گا۔ وہ شفاعت عظمیٰ، وہاں بھی سارے نبی چل کر حضور کی بارگاہ اقدس میں آئیں گے۔ یعنی دو جلسے ہو گئے جس میں سارے نبی اکٹھے، ساری برکتیں اکٹھی، سب برکتیں اکٹھی۔ دنیا میں اگر کہا جائے تو اس کو معراج کہا جاتا ہے، حشر میں اسے کہا جائے تو اسے شفاعت رسول کہا جاتا ہے۔ اور دونوں میں امام مصطفیٰ ہیں، اور دونوں کا فائدہ امت مصطفیٰ کو ہے۔ یہ اس سے بھی خوبصورت بات ہے کہ یہاں دنیا میں حضور امامت کروا کر رب کی بارگاہ میں جا کر جو مقدمہ حضور نے پیش کیا
وہ کس کا پیش کیا؟ اپنی امت کا۔ انبیاء کے دوران خطبہ، انبیاء کے خطبات میں حضور نے جب خطبہ دیا تو اس میں بھی حضور نے اپنی امت کا تذکرہ کیا، اور وہاں معراج پہ رب کے قرب میں جا کر بھی اپنی امت کا تذکرہ کیا، ان کی شفاعت کے لیے سفارش کی، اور حشر کے اس میدان میں بھی اصل جو فائدہ ہوگا وہ حضور کی امت کو ہی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سارے جہانوں کو رب نے پیدا کیا حضور کے لیے، اور حضور کو شفیع المذنبین رب نے بنایا ہمارے لیے کہ حبیب آپ ان کی سفارش کریں، آپ ان کی شفاعت کریں، کرم نوازی فرمائیں، اور جیسے جیسے جرم کھلتے جائیں گے حضور ویسے ویسے کریمی کرم نوازی فرماتے جائیں گے۔ اب دیکھیں معراج کے بہت سارے اسرار و رموز اور بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اللہ کریم نے ان حکمتوں میں دونوں کو رکھا، ایک برکت رات کو دی، دوسری کو دن چڑھا ہوگا سورج 1.25 میل پہ، تاکہ رات بھی راضی ہو جائے دن بھی راضی ہو جائے۔ اچھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ معراج رات کو کیوں ہوئی، دن کو کیوں نہیں ہوئی؟ تو ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، رب کی طرف سفر کا اصل لطف رات کو ہی ہے۔ بارگاہ رب العزت کی طرف اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مناسب وقت پچھلی رات ہے۔ ایک ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت بابا سیدنا علی رامیتنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑی ہستی ہیں۔ حضرت بابا سماسی رحمہ اللہ آپ کے مرشد کریم ہیں، اور بابا سماسی ہیں حضرت خواجہ، یہ مرید ہیں بابا سماسی کے مرید ہیں خواجہ امیر کلال، اور امیر کلال کے جو مرید ہیں اس ہستی کا نام ہے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، جہاں سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ آگے چلا۔ تو وہ بابا علی رامیتنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، حضور مستجاب الدعوات ہونے کا نسخہ بتائیے، دعائیں قبول ہو جائیں، کوئی گر بتا دیں، کوئی نسخہ بتا دیں۔ تو حضرت بابا سیدنا علی رامیتنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا، جب 3 دل اکٹھے ہو جائیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کتنے دل؟ 3 دل جب اکٹھے ہو جائیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو پوچھا حضور 3 دل کون سے اکٹھے ہو جائیں، کو سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا ایک سالک کا دل، یعنی بندے کا دل، ایک بندے کا اپنا دل حاضر ہو جائے، دوسرا قرآن مجید کا دل۔ قرآن مجید کا دل کون سا ہے؟ سورہ یاسین۔ ایک یہ دل حاضر ہو، دوسرا سورہ یاسین حاضر ہو، اور تیسرا قلب اللیل، رات کا دل۔ رات کا دل کون سا ہے؟ تہجد کا وقت۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا حضور وہ تقریباً رات کا دل کس جگہ پہ جا کے آئے گا؟ فرمایا جہاں جا کے قرآن کا دل آتا ہے۔ قرآن کا دل کہاں جا کے آتا ہے؟ 22ویں پارے کے آخر میں، 23ویں کے شروع میں، پیچھے 7 پارے رہ گئے، تو رات کا دل بھی وہاں ہی تقریباً جا کے آئے گا۔ اب یہ ذرا خود اندازہ لگا لیجئے اس کا کہ کیا خوبصورت بات انہوں نے کہا، یہ 3 دل اکٹھے کر دیں، بندے کا دل حاضر ہو، سورہ یاسین موجود ہو، اور رات کا پچھلا پہر ہو، بس پھر رج کے پڑھیں اور پھر اس کے بعد جو مرضی دعا کریں۔ یہ 3 دل اکٹھے ہو کر جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات میں وہ دعا مستجاب الدعوات قبول ہو جاتی ہے۔ تو معراج بھی پچھلی رات کو ہے۔ اس میں ایک راز یہ بھی ہے
کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں سیر اللہ کروں، اللہ کی صفات کی طرف سیر کروں، رب کی تجلیات دیکھوں، رب کے اس کی کرم نوازیاں اور اس کے قریب ہو جاؤں، اس کی معرفت مجھے حاصل ہو، تو پھر رات کو سفر کیا کریں۔ اور رات کو سفر کیا کرنا ہے؟ یہی جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، تہجد کا سفر، نوافل کا سفر، قرآن مجید کا سفر اور درود پاک کا سفر۔ ان چیزوں کو آپ زندگی کا معمول بنا لیں۔ اور ایک راز کی بات اور آپ کو عرض کر دوں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری تہجد پختہ ہو جائے، ہوتے ہیں نا بندے کہتے ہیں جی بڑی بڑی مطلب کوشش کرتے ہیں، تہجد پڑھی نہیں جاتی، اٹھا ہی نہیں جاتا، الارم لگاتے ہیں پھر بند کر کے دوبارہ سو جاتے ہیں۔ تو کوئی ایسا بھی گور ہو نا کہ وہ تہجد جو ہے وہ الارم بند بھی ہو، تو ایک تجربہ شدہ آپ کو بات بتاتا ہوں، بتانی تو نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ کا موبائل بھی بند ہے اور پھر بھی بند حالت میں بھی آپ کو یہ موبائل اٹھا دے، بیدار ہو جائیں آپ اور تہجد کے وقت آپ اٹھ جائیں، تو ایک نسخہ ہے، ارادہ بنائیں اور رات کو جس وقت سونے لگیں تو اس وقت اللہ کریم سے عرض کریں، سیدھا سیدھا ڈائریکٹ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں، یا اللہ میرا تہجد پڑھنے کو دل کرتا ہے، میں چاہتا ہوں میں وضو کر کے صبح صبح اٹھ کے تہجد کے وقت تیری بارگاہ میں سجدہ کروں، تو مجھے اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، تو مجھے اٹھا دینا۔ بس یہ کام شروع کر دیں، آپ دیکھنا پھر پہلے آپ تہجد کا انتظار کریں گے، پھر تہجد آپ کا انتظار کرے گی۔ اس کو معمول بنا لیں۔ ابھی دنیا میں ہم نے کہیں جانا ہو، سفر کرنا ہو ایک شہر سے دوسرے شہر، تو اس کے لیے بھی ہم تکلفات کرتے ہیں، ہم ایک دو لوگوں کو کہتے ہیں گھر میں بھائی یار مجھے اٹھا دینا، میں نے ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، تو اس کے لیے بھی تھوڑا سا اہتمام آپ کر لیں، لیکن اس سے بڑا اہتمام وہ ہے کہ اس دل کو پہلے راضی کر لیں اور عبادت کے لیے تیار کریں، ریاضت کے لیے تیار کریں۔ اور ایک بات جو میں اصل عرض کرنا چاہ رہا تھا، وہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں تہجد گزار بن جاؤں، وہ 2 کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، زیادہ نہیں، قرآن مجید تو آپ پڑھتے ہی ہیں، تہجد میں برکت کے لیے ایک حضرت داتا گنج بخش علی حجویری آپ کی کشف المحجوب پڑھنا شروع کر دیں، ایک حضرت مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکتوبات شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ 2 کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی تہجد پکی ہو جائے گی۔ لیکن کون خریدے ان 2 کتابوں کو؟ یہ جب سے موبائل آئے کتابیں بیچاری وہ تو رستہ ہی تکتی رہ گئیں، پہلے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی چلو علماء ہی پڑھ لیتے تھے کتابیں، یا کوئی مطلب اسکالر ٹائپ لوگ کچھ کتابیں پڑھ لیتے تھے، یہ جب سے یہ اس نے بیڑا غرق کیا ہے، کتابیں بیچاری لائبریریوں میں پڑھی ہیں، کتابوں کی طرف کوئی جاتا ہی نہیں۔ اس کو معمول بنائیں کتابوں کو پڑھنا، یہ اور سب کتابوں میں بڑی کتاب قرآن مجید ہے، جس کی تلاوت برکت بھی ہے، خیر بھی ہے، اور کتاب ہدایت بھی ہے، اور راہ شفاعت بھی ہے، ساری چیزیں ایک کتاب میں اکٹھی ہیں، معاشی، سیاسی، سماجی، ہر طرح کے معاملات میں خود کفیل کر دینے والی کتاب اگر پڑھنی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اس کو معمول بنا لیں اور اس کو سمجھنا بھی شروع کر دیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو معراج کی رات ہے، یہ وہ برکتوں والی رات ہے جس میں اللہ کریم نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب میں بلا کر خصوصی برکتیں عطا کی، اور ان برکتوں میں ایک برکت یہ بھی دی کہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے شفاعت، اور ایک برکت دی نماز، اور ایک برکت دی اللہ تعالیٰ نے اس رات میں سورہ البقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، بے پناہ برکتوں والی یہ آیتیں، ان کو معمول بنا لیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کو معراج کیوں کروائی گئی؟ قرآن مجید میں اس کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ عبدیت جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھیں۔ عبدیت کسے کہتے ہیں؟ غلامی کو، عاجزی، انکساری۔ بندہ جب عبد بن جاتا ہے نا تب بندہ بن جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بندہ کخ نہ ہو اور وہ شو یہ کرے کہ میں بہت کچھ ہوں، یہ بڑی بری بات ہے۔ بندے کے پلے کخ نہ ہو اور بندہ اظہار یہ کرے کہ میں بہت بڑا ولی ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا محقق ہوں، میں فلاں ہوں، یہ بڑی بری بات ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی تعریفیں خود نہ کرو اور اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ شو بھی نہ کرو۔ تو اس چیز سے بھی بچنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے جو معمولات ہیں ان میں ایک خاص بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خود پسندی 70 سال کی نیکیوں کو ایک لمحے میں جلا دیتی ہے۔ یعنی ایک لمحے میں بندے کو خیال آیا کہ میں بڑا ہوں، یہ خیال آیا تو 70 سال کی عبادت گئی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ ایک ہے بندہ ہے کخ نہیں اور شو یہ کرے کہ میں بہت کچھ ہوں، اور دوسرا ہے کہ بندہ ہو بہت کچھ اور شو یہ کرے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ مطلوب خداوندی ہے، اسے کہتے ہیں عبدیت۔ تو سب نبیوں کے بھی نبی ہوں اور خاتم النبیین بھی ہوں، رحمت للعالمین بھی ہوں، افضل الرسل بھی ہوں، بلکہ افضل الخلق ہوں، سب مخلوق سے افضل، مگر پھر بھی حضور کی عاجزی انکساری یہ ہو کہ روزانہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، روزانہ حضور اس کا ورد کرتے ہوں، سینکڑوں بار ورد کرتے ہوں کہ یا اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفار کرتے ہوں۔ آپ دیکھیں انبیاء تو ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں، یہ بات سمجھیے، انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ ہم کو گناہوں سے بچنا پڑتا ہے، انبیاء وہ ہیں گناہوں کو حکم دے دیا گیا ہے کہ ان کے قریب نہیں جانا، یعنی پہلے ہی رب نے انہیں معصوم بنا کے بھیجا ہے، گناہوں سے پاک کر کے بھیجا ہے، گناہ ان کے قرب میں جاتا نہیں ہے، اور اگر چلا جائے تو وہ گناہ رہتا نہیں ہے، بلکہ ان سے جن کی نسبت ہو جائے ان کی شان یہ بن جاتی ہے کہ گناہ ان کے قریب نہیں جاتا، اور اگر چلا جائے تو وہ گناہ نہیں رہتا۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے قرب میں جانا گناہ تھا، اس کی اجازت نہیں تھی، اور یہ روزہ توڑنے کے مترادف تھا، اور پہلے رات کا بھی روزہ ہوتا تھا، دن کا بھی روزہ ہوتا تھا، صرف بوقت افطار آپ نے جو کھانا کھانا ہے وہی سحری ہے اور وہی افطاری ہے، اور پھر رات کو روزہ۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، آپ ایک بار اس تکلف میں پڑ گئے کہ اللہ کریم کی ذات و برکات نے فرمایا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، راتوں تک روزہ رکھو
اور پھر جب آگے رات شروع ہو جائے یعنی مغرب کے بعد افطاری کر لو، اور پھر قرآن مجید میں حکم دے دیا کہ رمضان کی راتیں تمہارے لیے کھانے پینے جماع کے لیے حلال ہیں۔ یہ میری بات آپ شاید سمجھ پائے ہیں یا نہیں، کہ وہی عمل جو گناہ تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب میں آیا تو اللہ کریم نے اس کو گناہوں کی لسٹ سے ہی نکال دیا، اور ان کے اس عمل کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اللہ کریم نے اس رات کو، رمضان کی راتوں کو کھانے پینے جماع اس کے حوالے سے اجازت عنایت کر کے پوری دنیا کو بتا دیا۔ رب اپنے حبیب کا تو حیا کرتا ہی ہے، رب اپنے حبیب کے یاروں کا بھی اتنا حیا کرتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کہیں ان کے قرب میں چلا جائے تو رب اس گناہ کو گناہ کے قرب سے نکال دیتا ہے، گناہوں کی لسٹ سے ہی نکال دیتا ہے۔ تو اس عمل کو گناہوں کی لسٹ سے ہی نکال دیا گیا۔ تو جو میں بات اصل کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ حضور نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، پر اتنے اعلیٰ مقام پہ ہونے کے باوجود بھی حضور استغفار کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں 100 سے زیادہ روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ تو اب ہمارے لیے کیا لازمی ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ کہ وہ تو معصوم ہیں، معصوم ہوتے ہوئے بھی وہ استغفار کریں، توبہ کریں، رب سے معافی مانگیں، عاجزی کریں، انکساری کریں، اور ہم گناہوں کے پتلے ہو کر ہم اپنے گناہوں پہ اتراتے پھریں، یہ کتنی بری بات ہے۔ تو اس چیز کو جانیے، جب تک آپ ابدیت میں کامل نہیں ہوں گے تب تک آپ کو عروج نہیں ملے گا۔ جب ابدیت میں آئیں گے، غلامی میں آئیں گے، عاجزی میں آئیں گے، ایک جگہ پہ حدیث پاک میں بھی اس فلسفے کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جتنا زیادہ جھکتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنی بلندی عطا کرتا جاتا ہے۔ یعنی جو جتنا زیادہ عبد بنتا جاتا ہے، غلام بنتا جاتا ہے رب کا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عروج عطا، اتنی اس کی معراج۔ اور ہمارے بابا جی کرما والے سرکار آپ فرمایا کرتے تھے معراج عروج سے ہے، اور عروج میں 4 حرف ہیں، اور رجوع میں بھی 4 حرف ہیں، اور جو عروج میں ہیں وہی رجوع میں ہیں۔ تو جس کا بارگاہ رب العزت کی طرف جتنا زیادہ رجوع ہوتا جائے گا اسے اللہ کریم کی بارگاہ کی طرف اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ عروج عطا کرتا جائے گا۔ تو جتنا ہم رب کی طرف رجوع کریں گے اللہ کریم ہمیں اتنا ہی زیادہ عروج عطا کرے گا۔ تو اس کے لیے ضروری یہ عمل ہے کہ ہم اللہ کریم کی ذات ببرکات کی طرف رجوع کریں، معافی مانگیں، استغفار کریں، عاجزی کریں، تکبر و غرور نہ کریں۔ اور پھر ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ عاجزی، انکساری، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، ان کے ساتھ ساتھ امید شفاعت بھی رکھیں۔ سبحان اللہ۔ حضور سے امید شفاعت رکھنا یہ بہت اچھی بات ہے۔ کبھی اپنے عملوں پہ ناز نہ کریں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا تہجد گزار ہوں، میں قرآن مجید بڑا اچھا پڑھتا ہوں۔ نہیں، امید حضور پہ ہی رکھیں کہ جو کچھ بھی ہے کرم نوازی ہوگی تو بارگاہ نبوی سے ہی ہوگی، شفاعت کی کنجی کھلے گی تو ادھر سے ہی کھلے گی، کام ادھر سے ہی سیدھا ہونا ہے۔ اور پھر رب بھی تو ہمارا رب ہے جو رب کریم ہے، کرم نوازیاں کرنے والا ہے۔ جب فرشتے جائیں گے نا رب کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ بندہ بڑا گناہ گار ہے، کیا گناہ ہے یا اللہ، یہ مطلب یہ گناہ ہے، عذاب، اب تو نے ادھر سے سورہ الملک کو بھیج دی ہے، تو سورہ ملک جا کے اس کی سفارش کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی نہیں مانے گا، اس وقت عذاب کے فرشتوں کی نہیں مانے گا، کن کی مانے گا؟ سورہ ملک کی مانے گا۔ پتہ چلتا ہے رب بھی جانتا ہے بندے میرے ہیں، وہ سخی ہے، رحیم ہے، خود بھی رحیم و کریم ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، قرآن مجید میں رب فرماتا ہے میری رحمت ہر شے پہ وسیع ہے، اور رحمتی سبقت اعلی غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ فوقیت رکھتی ہے۔ تو فرشتے آ کے کہیں گے عذاب والے کہ یا اللہ اس کو عذاب دینا ہے، تو جب وہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ عذاب کی بجائے اس بندے پہ اور انعام کر دے گا۔ تو امید شفاعت بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ جب آپ یہ امید رکھیں گے کہ میرا رب بھی کریم ہے
اور میرا رسول بھی کریم ہے، اور جو اس نے کتاب مجھے عطا کرنی ہے وہ کتاب قرآن مجید بھی کریم ہے۔ تو جب 3 کریموں سے آپ کا رشتہ جڑ جائے گا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم بھی فرما دے گا۔ تو بجلی بھی آ گئی ہے میرے خیال میں، کریموں کی بات بھی چل رہی ہے، سخاوت کی بات بھی چل رہی ہے۔ سخاوت جو ہے نا یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ تو اللہ کریم بھی کل اپنے حبیب کی خاطر سفارش بھی قبول فرمائے گا اور سخاوت بھی فرمائے گا۔ کیا سخاوت کرے گا؟ اپنے حبیب سے فرمائے گا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حبیب جو تجھ سے وعدہ کیا تھا نا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تجھے راضی کر دے گا۔ اب تم جس کے لیے شفاعت کرو گے میں اس کی شفاعت کو قبول کروں گا۔ عذاب کے فرشتے پھر جائیں گے، جا کے کہیں گے یا اللہ یہ بندہ تو بڑا ہی گناہ گار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے گناہ گار تھا، شفیع تو دیکھو کون ہے، شفاعت تو دیکھو کون کروانے والا ہے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، وہ بڑا سخی بندہ تھا، سخی آدمی تھا۔ بیگم اس کی جو ہے بڑی کنجوس تھی، ملکہ صاحبہ۔ تو ایک بندہ آیا بادشاہ سلامت کے پاس اور اس نے آ کے مچھلی پیش کی، کہا علی جناب حضور یہ اسپیشل مچھلی جو ہے آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ تو بادشاہ سلامت نے جب وہ مچھلی دیکھی، بادشاہ تھا، دل خوش ہو گیا، اس نے کہا اچھی بات ہے۔ تو اس نے کہا 200 اسے سونے کے سکے دے دو، 200 دینار دے دو۔ اب جب وہ محترمہ نے دیکھا تو وہ بڑی پریشان ہوئی، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں نا وہ سخاوت کرتے نہیں ہیں، لیکن سخاوت ہوتی دیکھ کر بھی ان کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو اس نے جس وقت یہ منظر دیکھا، بیوی نے اس کی نے ملکہ نے، تو اس نے آ کے کہا کہ آپ نے 200 سونے کے سکے ایسے ضائع کر دیے، وہ سادہ سی مچھلی اٹھا کے لے آیا ہے پتہ نہیں کب کی، اور تو نے اسے 200 سکے دے دیے، یہ واپس کر، ابھی واپس لو اس سے۔ اس نے سمجھایا میں بادشاہ ہوں، بادشاہ ایسے نہیں کیا کرتے، دے کے خیر پھر واپس نہیں لیا کرتے۔ اس نے کہا نہیں تم واپس لو، مجھے نہیں پتا۔ اب کبھی کبھی بادشاہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، کچھ بادشاہوں کے اوپر بھی بادشاہ ہوتے ہیں۔ تو جس وقت وہ بیچارہ مجبور ہوا، پریشان ہوا، تو اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے واپس تو لینی ہے، چلو مجھے کوئی گر بھی بتاؤ۔ اب میں اسے ایسے تو اچھا نہیں لگے گا، پورا دربار لگا ہوا ہے اور میں اسے کہوں کہ یہ پیسے واپس کرو، اپنی مچھلی اٹھاؤ جاؤ، تو یہ تو مناسب نہیں ہے، میری شان کے خلاف ہے، کوئی حال بتاؤ۔ اس نے کہا حال میں تجھے بتا دیتی ہوں، یہ بندہ واپس آئے نا، اس کو بلاؤ اور اسے کہو کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو مچھلی تم لے کے آئے ہو، یہ مچھلی جو ہے یہ نر تھی یا مادہ تھی؟ اگر وہ کہے کہ یہ مذکر تھی تو تم کہنا نہیں مجھے تو مؤنث چاہیے تھی، اگر کہے کہ یہ مادہ ہے تو تم کہو نہیں مجھے تو نر چاہیے تھی، تو پیسے ادھر رکھو اور یہ اپنی مچھلی لے جاؤ۔ تو وہ بیچارہ پھنس گیا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس نے اسے بلایا، بھائی ادھر آؤ، بھائی یہ بتاؤ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے بڑی محنت کی ہے، بڑے بڑے گہرے سمندروں کے پانیوں میں چھان کر یہ جو مچھلی میں آپ کے لیے لایا ہوں نا، یہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، یہ بڑی کمال کی مچھلی ہے۔ اس نے کہا بھائی زندہ بادی سے 200 دینار اور دے دو۔ بادشاہ سخی تھا، اس نے 200 دینار اور دے دیے۔ اب وہ جو ہے اس کو تو آگ لگ گئی، اس نے کہا اس نے تو یہ پہلے 200 تھوڑے تھے اور 200 لے گئے۔ وہ بڑی پریشانی ہوئی، پریشانی کے عالم میں غصے میں جل بھون کر اس نے دیکھا تو وہ جاتا ہوا نا رستے میں دربار کے اندر ہی ابھی تھا، تو بڑی سوچنے لگی کہ اس سے یہ پیسے کیسے واپس لیے جائیں، اتنے دینار لے کے جا رہا ہے۔ تو وہاں پہ نا ایک سکہ نیچے گرا پڑا تھا، اس نے نیچے جھک کے نا اس مچھلی فروش نے وہ سکہ بھی اٹھا لیا، اٹھا کے اپنی زنبیل میں ڈالا اور چلنے لگا۔ تو کہنے لگی دیکھو دیکھو جس بندے کو آپ نے دیا ہے اسے اتنی بھی تمیز نہیں ہے، آپ کے دربار سے جا رہا ہے، اس کو واپس بلاؤ، یہ پیسے واپس لو، ابھی واپس لو۔ تو اس نے کہا یہ تو میری توہین ہے، میں بادشاہ ہوں، تو اب میں کیسے اس سے واپس لوں؟ اس نے کہا اس سے ایسے واپس لو، اسے واپس بلا کے کہو کہ تو اتنا کنجوس آدمی ہے، اتنا بخیل ہے کہ میں نے تجھے 400 دینار سونے کے سکے دے دیے، اتنا کچھ جیب میں زنبیل میں ہونے کے باوجود
تیری کنجوسی اس حد تک ہے تو ایک سکے کی خاطر پھر جھک گیا اور اپنے آپ کو جھکا کے تو نیچے سے پھر سکہ اٹھا رہا ہے. اتنا کم ظرف آدمی ہے, بخیل ہے تو یہ کہہ کے اسے چل ادھر سارے پھینک دے, تو سارے سکے واپس لے. اس نے کہا چلو یہ تیرا بہانہ ٹھیک ہے, ہم بلوا لیتے ہیں. اس نے کہا اس کو بلایا جائے. بھائی مچھلی فروش آیا. جی حضور. اس نے کہا کہ بھائی تم بڑے کم ظرف واقع ہوئے ہو, اتنا بخیل کنجوس تو بندہ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. بھائی 400 سونے کے سکے تجھے مل گئے اور تم جاتے ہوئے رستے میں ایک سکہ گرا پڑا تھا تو تم اس کو اٹھانے کے لیے جھک گئے اور پھر اٹھا کے اس کو مٹی صاف کر رہے ہو اور پھر اسے زنبیل میں ڈال رہے ہو. اتنے کنجوس مکھی چوس تم بندے. تو مجھے بڑا افسوس ہے, تو اس ہماری اس مطلب خلط فاخرہ اور اس شاہانہ جو ہے عطا کے لائق ہی نہیں ہے. تو چل واپس کر پیسے. وہ کہنے لگا حضور میں نے جب بلایا اسے سوال کیا, بندہ کوئی بڑا تگڑا تھا. اس نے کہا حضور بات یہ ہے میں نے پیسوں کا کیا کرنا ہے, اتنی دولت کا میں نے ویسے کرنا بھی کیا ہے, لیکن مجھ سے یہ پوچھے تو صحیح میں نے اٹھایا کیوں ہے. فرمایا ہاں یہی تو پوچھ رہا ہوں. کہا حضور میں بھی آپ کا ہوں, یہ پیسے بھی آپ کے ہیں, ہم آپ کی رعایا ہیں, میں کبھی بھی نہ اٹھاتا. آپ نے جب اتنا بڑا مجھے احسان کر دیا, اتنے 400 سونے کے سکے دے دیے, میں نے اس سکے کا کیا کرنا تھا, میرا کیا بن جاتا اس سے, لیکن میں نے اٹھایا اس لیے تھا بادشاہ سلامت. جب میں وہاں قریب سے گزرا تو میں نے جب اس سکے کو دیکھا تو اس کے اوپر آپ کی تصویر بنی ہوئی تھی اور میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا وہ زمین پہ پڑی رہے. مجھے ڈر تھا کہ کسی کا پاؤں نہ اوپر پڑ جائے اور آپ کی شان میں بے ادبی نہ ہو جائے. اس نے کہا پہلے 400 دیے تھے, 400 اس کو اور دے دو. تو بات یہ جس کی طبیعت میں سخاوت ہوتی ہے اس نے کرنی ہے, اور جس کی طبیعت میں کنجوسی ہے اس نے کرنی ہے. تو ساری جس یہ سخاوت کے انداز جس رب نے سکھائے ہیں, جب فرشتے کہیں گے یا اللہ بندہ صحیح نہیں ہے اس کو دوزخ میں ڈال, تو میرا رب کریم کہے گا فرشتوں چھوڑو, میرا حبیب شفیع ہے اس کا, میں تمہیں دیکھوں اس کی خطائیں دیکھوں. بس حضور کی طرف حضور کی انگلی اور سرکار کی نگاہ کرم ہوگی, اور اس نگاہ کرم کے صدقے میرے سرکار کریم آقا کی شفاعت سے یہ سارا قافلہ انشاءاللہ تعالی حضور کی قیادت و معیت میں جنت کی طرف رواں دواں ہوگا. اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو حضور کی سچی محبت و عقیدت عطا فرمائے, اور حضور کے جو معمولات ہیں اور جو عمل ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں ادا کریں.